السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک پوری سورت نازل کی ہے. سورت جو ہے وہ قرآن کے حساب سے سمجھ لیجیے جیسے چیپٹر ہوتا ہے وہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کا جو پہلا رکوع ہے اس میں بھی لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایسی رات ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اس لیلۃ القدر کا جو مطلب ہے اس میں جو تقدیر کا لفظ ہے، تقدیر والی رات کہہ سکتے ہیں، اس کو نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں. پاور، قدرت جس کو کہا جاتا ہے، پاور کی رات، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے دنیا کے اوپر. اور یہ وہی رات ہے جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اور اسی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن اتار کر کے پہلے آسمان تک لا کر کے اس کو وہ کر دیا تھا محفوظ. اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچویشن کے حساب سے آتا رہا. یہ رات جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، اور ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت صحابہ اکرام پریپیئر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اور لمٹ کراس کر کے عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے اور خود تو جاگتے تھے ساری رات، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور ساری رات قیام کرتے تھے، مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. 1000 مہینے اگر انسان جوڑے تو لگ بھگ 84 ایئرس کے آس پاس، 84 ایئرس کے آس پاس بنتا ہے، جو ایک انسان کی ایوریج زندگی ہوتی ہے. تو ایک لائف ٹائم جتنی بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر رات ہر رمضان عطا کرتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ کلیریفیکیشنز بھی ضروری ہیں کہ بہت سارے لوگ تصور کرتے ہیں کہ 27ویں کو ہی ہے. 27ویں رات جو ہے مطلب 26 کی ایوننگ، اور 27 سے پہلی والی جو آتی ہے رات، وہ رات جو ہے اسی کو کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر. لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کی. کچھ انکلینیشن ملتی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ چینج ہوتی رہتی ہے. لیلۃ القدر تو کبھی تھی 27 پہ، لیکن کبھی جو ہے 21 کو بھی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، اور کبھی دوسری ڈیٹس میں بھی تھی. ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رات کے آڈ نائٹس میں، رمضان کے آخری عشرے کے آڈ نائٹس میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. لیکن میجر علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترجیح جس چیز کی دلائی ہے وہ آخری عشرے کی دلائی ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں اسپیشلٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر کے اس میں عبادت کر لیں اور آپ اس کو حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں. تلاشو، بار بار لفظ یہ آتا ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. آخری 10 دن کے اندر ہم لوگ کو اپنی ڈیسپریشن دکھانا ہے کہ ہمیں چاہیے کسی بھی حالت میں وہ آخری 10 دن ہم جان لگا کے ایک دم دعا کریں اور نمازیں پڑھیں اور اذکار کریں، کسی طریقے سے اللہ قبول کر لے ہم لوگوں کو. تو یہ جو ہے ایک مسلمان کا اپروچ ہونا چاہیے، اس کا نظریہ ہونا چاہیے. تو مختصر طریقے سے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہی آج تھوڑی سی بات کر لیں گے، تاکہ ہم لوگ تھوڑا پریپیئر ہو جائیں. جنرلی جو ہے اسلامک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی تھی ہمیشہ، ہمارا مقصد بھی وہی تھا، اسلامک مائنڈ سیٹ بلڈ کرنا ان 30 دنوں میں. لیکن آج جو ہے اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی اس آخری عشرہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہو رہی ہوگی. جو سعودی عرب میں ہے ان کے میرے خیال سے سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میرا ارادہ تھا 19 کو یہ ویڈیو بنانے کا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
تو میرے خیال سے اب انسٹاگرام وغیرہ کا دور ہے، سب کو آلریڈی ہر چیز پتہ ہوگی. کچھ چیزیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں انشاءاللہ اسی کو بتا دیتا ہوں میں، اسی کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ حدیث تو میرے خیال سے سب نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے 2014 نمبر حدیث، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو انسان رات میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا، تہجد کی قیام کرے گا لیلۃ القدر کے دن، کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ابھی ظاہر سی بات ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک ایمان، یعنی ایک نارمل ایمان ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ ہی نے تو بلایا ہے. ایک راجہ اگر دربار اپنا کھول دے کہ آؤ جو من کرے مانگ لو، جو چاہے لے لو، تو انسان پوری یقین کے ساتھ وہاں کھڑا ہوگا نا جا کر کے کہ راجہ نے خود بلایا. ایک تو جنرل دن رہتا ہے، کوئی بھی جائے راجہ کے پاس مانگے، راجہ کا من کیا راجہ نے دے دیا. ایک ہے کہ یار ایک اسپیسیفک ہے، اور اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ہم لوگوں کو بلائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مانگو، جو دل کرے مانگو اور ہم دیں گے. دوسرا احتساب کیا چیز ہے؟ احتساب کہتے ہیں، احتساب سے آتا ہے لفظ محاسبہ، ہے نا. مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنی کوتاہیوں کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنی شارٹ کمنگس کو، اپنی گناہوں کو، ہر چیز کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے، ہیوملٹی کے ساتھ اپنا ایک حساب لگاتے ہوئے کہ میں کیا ہوں، ایک اس کے ساتھ. اور اس کا ایک اور میننگ جو آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں، قیام کریں نا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو احتساب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کا حساب لگاتے ہوئے کہ میں ذہن کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، مطلب سنسیئر پریئر، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. تو پورے بلیف کے ساتھ اور پورے سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے انسان اگر کھڑا ہے قیام میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کریں گے. کچھ چیزیں اور ذہن میں رکھنے کی ہیں جو جنرلی ڈسکس نہیں ہوتی، کہ ہمارے ہاں معاشرہ اصل میں بہت سافٹ سپوکن ہو گیا، اور اس کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں، پیرنٹس وغیرہ خاص کر کے، اور معاشرہ جو ہے وہ اب کی جنریشن کو اتنا سافٹ بنا دیا ہے کہ کوئی کہہ دے کچھ تو بڑا برا لگتا ہے، ترنت تلخ لگتا ہے، باتیں نہیں اچھی لگتی. اسی وجہ سے علماء بھی مجبوراً اس طرز عمل کو اختیار کر چکے ہیں کہ ہر چیز کو ملائم، سافٹ، پیارے انداز سے، رحم دلی سے ہر چیز کو بیان کر رہے ہیں. اور اس کا مجبوری بھی، ان کی مجبوری ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، نہیں تو کوئی سنے گا نہیں، بھاگ جائے گا، کہیں گے ڈراتے رہتے ہیں ہمیشہ، اسلام کو تلوار کی طرح پیش کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کے اوپر اگر کوئی آزمائش بھی آئے تو اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اکثر صرف یہی حدیث سے بتانا نہیں، صرف صبر کرو، سب اچھا رہے گا، جتنا صبر کرو گے اتنا اچھا رہے گا، چاہے کچھ بھی برا ہوتا رہے. ہو سکتا ہے انسان کسی کی غیبت کر رہا ہو، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہو، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہو، یا کسی کا مال ہڑپ کے بیٹھا ہو، اس کے لیے اس پہ عذاب آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کا، اور وہ سوچے کہ بس صبر کرنا ہے، اللہ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، بس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، میں صبر کروں گا. یہ غلط بات ہے. سب سے پہلے اپنا محاسبہ، میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں. اسی ضمن میں جب لیلۃ القدر کی بات کریں تو سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے نمبر 1 تھنگ، کہ لیلۃ القدر کے دن اگر آپ کی اچھائیاں گنی جا رہی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ آپ کی برائی بھی آپ کو اتنا ہو جائے. فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو گالی دے دی لیلۃ القدر کی رات کو، تو گویا کہ آپ نے ایک لائف ٹائم تک، 1000 مہینوں تک کسی کو گالی دی ہے. آپ نے کوئی بڑا ایسا عمل کر دیا جو آپ کو نعوذ باللہ بڑا گنہگار بنا دیتا ہے. کسی کا حق مارا، کسی پہ ظلم کر دیا، یا کسی سے وعدہ خلافی کر دی، یا اور کوئی بڑے گناہ کر لیے،
شراب پی لی یا اور کسی فتنے میں ملوث ہو گئے، آپ کی اگر نامحرم کے ساتھ تعلقات ہیں کسی کے اگر، تو اس میں جا کے آپ باتیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فری رکھیں. بھلے ہی حدیثیں شیئر کر رہے ہیں آپ کی، آپ بھی یہ پڑھیں، میں بھی یہ پڑھتا ہوں، ہم لوگ دعا کریں گے، نعوذ باللہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی فتنے اس وقت ہیں امت پہ. تو انسان کسی بھی چیز میں اگر انوالو ہے تو وہ اس کا ایسا ہے کہ گویا 84 سال تک، 83 سال تک، 84 ایئرس تک، 1000 مہینوں تک وہ بیٹھ کر کے اس نے وہی کام کر دیا. تو اس مہینے میں خاص کر کے اس آخری کی 10 راتوں میں ہم لوگوں کو اس چیز سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. افطار پارٹی وغیرہ بہت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کیا، کوشش کرنی چاہیے 100% اوائڈ کر دیں، کٹ آف کر دیں. پہلے تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں افطار پارٹیز کا. دوسری چیز یہ ہے کہ افطار پارٹیز میں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ پارٹی ہوتی رہتی ہے. رمضان کا مقصد پارٹی کرنا ہے ہی نہیں، اور پارٹی جو ہوتی ہے وہ بس بہت ہی جنرل پارٹیز بھی اسلامک طریقے سے ہوتی نہیں ہمارے یہاں. جو اچھے گھرانے ہیں، ٹھیک ٹھاک گھرانے ہیں، ان کے اندر اگر بری باتیں نہیں ہو رہی ہیں، میوزک اور ڈانس اور گانے نہیں چل رہے ہیں جو کہ رمضانوں میں چلتے ہیں، اگر اچھے گھرانوں میں یہ بھی نہیں چل رہا ہے، پھر بھی پالیٹکس کی باتیں ہوتی رہیں گی، کسی دوسرے کی باتیں، معاشرے کی برائی کی باتیں ہوتی رہیں گی، اسی میں غلطی سے کسی کی غیبت ہو رہی ہوگی، مطلب فالتو باتیں ہو رہی ہوں گی، وقت ضائع ہو رہا ہوگا. انجانے میں بھی آپ نہیں کر رہے کچھ، لیکن آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اللہ سے غافل ہیں. ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے وہاں پہ غیبت ہو رہی ہو، آپ بھلے نہ کر رہے ہیں، آپ اس محفل میں ہو. تو انسان سمجھدار وہی ہے جو ایسی جگہ کو اوائڈ ہی کرے. ایک اس کے بعد کی بات، اللہ تعالیٰ کو قیام جو عبادت، نارمل جو عبادات ہیں، فرائض وغیرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب مل کے کریں، جماعت میں آئیں، مسجدوں میں اکٹھا ہوں، دکھے اپنی قوت مسلمانوں کی، جماعت دکھے. لیکن کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ رہیں، اللہ تعالیٰ کی اور بندے کی. یہ جو رمضان کی اور راتوں کی عبادت ہے خاص کر کے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پرائیویٹ رہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ جماعت میں پڑھ نہیں سکتے نمازیں، آپ پڑھیے. اگر آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر کے، تو آپ جماعت میں کسی کے پیچھے پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں یہ چیز، تو آپ اکیلے پڑھیے، اپنے آپ کو تنہا کر کے اللہ کی عبادت کریے. اس کے اگلی چیز، رکعتیں جو ہیں، ہمارے یہاں تراویح کا بھی یہ معاملہ ہے کہ 20 رکعت ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں. رکعتوں کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس چیز کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے آج کے دن. وہ یہ ہے کہ رکعتیں زیادہ ہونا اتنا بینیفیشل نہیں جتنا رکعتیں لمبی ہونا بینیفیشل ہے. آپ 2 گھنٹے میں 8 رکعت پڑھیں، اور آپ اگر 1 گھنٹے میں 20 رکعت پڑھیں تو آپ کی 8 افضل ہے. اگر آپ ساری رات ملا کر کے 4 رکعت پڑھیں بس پوری رات، تو وہ آپ کی 50 رکعت سے 60 رکعت سے افضل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مین مقصد ہے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کا. کاؤنٹنگ میں کتنی رکعتیں ہو جائیں وہ نہیں. اسلام میں صرف گنتی اور شمار نہیں ہے اعمال کا، اسلام میں وزن بھی ہے، ویٹ بھی ہے. میں نے 100 روپے کسی کو دیے، اور ایک انسان ہے جس کی مزدوری دن کی 200 روپے ہے، اس نے 100 روپے کسی کو دے دی. اس نے تو اپنی آدھی پونجی دے دی کسی کو. کیا ہم دونوں کا سیم عمل ہو گیا؟ 100 روپے دیے، 100 نیکی مل گئی؟ نعوذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ انصاف ہے ہی نہیں. تو اسی وجہ سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ رکعتیں لمبی ہوں. اس کی اگلی بات، قیام جو جنرلی کہا جاتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان تلاوت کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے، زیادہ دیر نہیں کر پا رہا ہے یا تھک جا رہا ہے، تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھے. لیکن قرآن اگر پڑھنا ہی ہے، ان دی اینڈ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا اکثر عبادت میں، کوشش کریے سب لوگ قرآن پڑھیے، اور صرف نماز میں پڑھیے. قرآن پڑھیے، صرف نماز میں پڑھیے، دیکھ کے پڑھیے، نماز میں پڑھیے، موبائل میں پڑھیے، نماز میں ہی پڑھیے. نیت باندھ کے قرآن اٹھا لیجیے، پڑھتے جائیے جتنا پڑھ سکتے ہیں. تھک جائیے، بریک لیجیے، جیسے پھر قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، نماز نیت سٹارٹ کریے، نماز پڑھیے. زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے اس چیز کے اندر. یہ تو نارمل تلاوت ہے، وہ قیام اللیل کے اس میں چلے جاتے ہیں آپ. اور اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں کر پا رہے ہیں، تھک گئے، تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے. ثواب آدھا ہے، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے. اب اس کے بعد
یہ ایک چیز ہے کہ کرنا کیا کیا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو نمبر 1 چیز تو قرآن ہی ہے. ظاہر سی بات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں خاص کر کے کیا جو بڑا کام ہے وہ ہے قرآن کا نازل کیا جانا. سب سے بڑی عبادت فرائض کے بعد اگر رمضان میں کچھ ہے تو وہ قرآن پڑھنا ہے. اور دن کی عبادت روزہ ہے, رات کی عبادت قیام اللیل ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کرنا کیا کیا چیز ہے. پہلی چیز قرآن پڑھنا, قیام اللیل. دوسری چیز ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ کو اگر ایکسٹرا وقت مل رہا ہے آپ کو تو آپ میننگ کے ساتھ قرآن پڑھیے, قرآن سمجھیے, تھوڑا سا ہی پڑھیے. ہر دن ایک چھوٹی صورت پارہ کھولیے, آخری کی ایک صورت ہی پڑھ لیجیے, کوئی بات نہیں, چھوٹی سی ایک صورت رات میں. کیونکہ ایک آپ کا انڈرسٹینڈ کرنے کا, قرآن سے کنیکشن والا ایک عمل آ جائے گا. یہ اگر 84 ایئرس کی جو بات ہے نا, اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا 10 دن تک یا 20 دن تک تو اس کی برکتیں آپ تک آتی ہیں. اب آپ کو 21ویں دن وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. آپ 40 دن تک رات کو اٹھ کے ڈیلی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اب 41 دن کو آپ کو اٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا پہلے دن تھا. یہ برکتیں آتی ہیں عبادت کی, اور آپ کا دل اور لگنے لگے گا اس عبادت میں, آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے لگے گا. اگر آپ 40 دن تک ڈیلی رات میں سونے سے پہلے ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اس کو مناجات کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, بس دعا ضروری نہیں دعا مانگے, بات کرتے ہیں بس, یا اللہ آج ایسا ایسا ہوا, یا اللہ آج ایسا ایسا ہوا, یہ چیلنج ہے زندگی میں, یہ مشکل ہے, ایسا ایسا ہے. تو ایک بات کا, ایک کمیونیکیشن کا ایک کنیکشن جو بنتا ہے, ایک رشتہ بنتا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم لوگ بنائیں اللہ تعالیٰ سے, وہ آتا ہے ایگزسٹنس میں. تو یہ چیز جو ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں, آگے چل کے یہ کنیکشن بڑھتے جاتا ہے. تو اگر آپ چھوٹی سی کسی صورت کی بھی آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور وہ لیلۃ القدر پہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی جو برکتیں اس کے نتیجے میں آپ کو کتنا زیادہ کنیکشن ہو سکتا ہے بلڈ ہو جائے قرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور قرآن کا ایک انڈرسٹینڈنگ دے دیں آپ کو قرآن کی, جو نارملی آپ کو صرف سن کے نہ آئے. اور ظاہر سی بات ہے پڑھنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے, صرف سننا نہیں ہے کافی, اور نہ ہی اس کا اتنا فائدہ ہے. پہلا ورڈ ہی قرآن کا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں بنایا. تو ایک چیز تو یہ. دوسری, دعا کرنا رمضان کے راتوں میں, آخری کی 10 راتوں میں. دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے اصلی. مین مقصد کیا ہوتا ہے ہماری اکثر عبادتوں کا, ہماری پرسنلی ہے, اپنے بینیفٹ کے لیے ہی انسان کرتا ہے. انسان ہی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. اللہ تعالیٰ کہنے ہیں قرآن میں کہ اللہ تو غنی ہے, اللہ امیر صحیح لفظ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب اس کا ہے, سب اس کا ہے. امیر تو ہوتا ہے جو کما کے چند پیسے اکٹھا کر لیتا ہے, امیر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو الغنی ہے, اور انتم الفقراء, اور فقیر تم سب ہو. تو عبادت کرے اور دعا مانگے. دعا کے لیے کچھ ہیکس, کچھ ٹرکس انسان یوز کرے. جو اچھی اچھی دعائیں ہیں اس کا یا تو پرنٹ آؤٹ لے لے, یا تو فون میں سیو کر لے, کسی طریقے سے رکھ لے ان دعاؤں کو نماز میں پڑھنے کے لیے, اور لسٹ بنا لے کیا کیا مانگنا ہے اس کو زندگی میں جو بھی چل رہا ہے. جس کی رزق میں تنگی ہے وہ رزق کی دعائیں, اور رزق کے بارے میں کیا کیا مانگنا ہے, اور ڈیٹیل میں مانگے. اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ڈیٹیل میں مانگے گا انسان دعا, اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. کیونکہ اس میں ایک وہ آتا ہے نا کہ یقین کہ اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن بہت زیادہ فالتو کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے کہ خرابی آ جائے. اور اس کے بعد کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مانگے انسان, چاہے رزق کے لیے مانگے, چاہے کسی کے یہاں کوئی بیمار ہے اس کے لیے مانگے, چاہے کسی کا گھر نہیں بن رہا ہے, اس کے کوئی ظلم میں پھنسا ہے, کوئی قرض میں پھنسا ہے وہ مانگے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ مانگے. ہر انسان دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ کہ قبول ہو گئی, اب میں نے مانگ لیا قبول ہو گئی, اور بار بار مانگے. اب یہ چیز کہ دعا مانگنا کب ہے, ہم لوگ جنرلی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اور اس کے منہ پہ لپیٹ لیتے ہیں, جو کہ ایسے پھیر لیتے ہیں, لپیٹ لیتے ہیں, جو بھی کہیے, کیونکہ ہے چلا آ رہا ہے. حالانکہ یہ اوتھینٹک طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا, بس ہاتھ اٹھا کے انسان دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. اب
سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ نماز کے 2 رکعت کے بعد دعا مانگنا ہے؟ نہیں، یہ بیسٹ کے بعد کا درجہ ہے. اور انسان کو اگر صحیح میں دعا قبول کروانی تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے اسی میں مانگے گا نا دعا. سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ سب سے بیسٹ طریقہ ہے انسان نماز میں سجدے میں دعا مانگے. اب عربی میں دعا نہیں آتی کیا کریں؟ تو آپ اردو میں مانگیے، کوئی بات نہیں. سجدے میں دعا مانگیے. 4 سجدے ہیں 2 رکعت میں، منیمم تو 4 سجدے انسان کو ملنے ہیں. آپ اس میں ڈیوائڈ کر لیجیے. پہلے میں معافی مانگنا ہے، دوسرے میں حمد کرنا ہے، تیسرے میں دعائیں مانگنا ہے، چوتھے میں اس طرح سے پورا آپ ڈیوائڈ کر لیجیے. یہ تو 4 الگ الگ پرابلمس اپنی ڈیوائڈ کر لیجیے جو بھی ہے. اب دعاؤں کے علاوہ، سجدے کے علاوہ ایک اور دوسرا جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے. آپ نے ساری نماز اپنی ختم کر لی، بس سلام پھیرنے جا رہے ہیں، اس وقت میں بھی بہت افضل ہے دعا مانگنا. اب اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بات کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن زیادہ افضل ہی ہے سجدے میں مانگیے. کیسے مانگیں دعا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اسم اعظم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 3475 ہے. ہاں، صحیح درجے کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک آدمی کو سنا دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. اور وہ کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پورا ایک جملہ یہ پڑھ کے دعا کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے ان کو پکارا ہے. اور جب بھی کوئی اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور جب بھی اس سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. تو ایک تو جیسے ہم لوگ نے اور بھی چیزیں سنی ہیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس پہ رسپانس آتا ہی آتا ہے، لیکن وہ اس دعا کے لیے آ رہا ہے رسپانس. سمجھ رہے ہیں آپ کسی پرابلم میں پھنسے ہیں، آپ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو گارنٹیڈ رسپانس تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے آپ کو پوری ایک دعا کرنا ہے. جو چاہے آپ کو مانگنا ہے، صرف پرابلم سے نہیں بچنا ہے. آپ کو ایکسٹرا بھی چاہیے، آپ کو اور چاہیے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، آپ کو اور برکت چاہیے، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں. ہم لوگ فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بالکل مانگ سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ استغفار بہت زیادہ کرے انسان، تسبیح بہت زیادہ کرے، اور اس طرح کی ساری چیزیں کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے قبول کریں گے. ایک آخری چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مغرب کی اذان سے رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، مغرب سے لے کر کے فجر تک. ایسا نہیں کہ رات میں سٹارٹ ہوئی مغرب کے ٹائم آدمی کچھ بھی کرے، نہیں، ایسا نہیں. مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے فرشتے آسمان سے چلیں تو ہمارے تک آنے کے لیے، لیکن ہماری گندگی دیکھ کے، ہماری برائی دیکھ کر کے واپس سے ہو جائے. فرشتوں کو ویلکمنگ فیل کرانا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، گھر اچھا رہے، صاف صفائی رہے، ساری رات انسان اپنے آپ کو جھونک دے عبادت میں. اور جو ینگ لوگ ہیں خاص کر کے، واللہ العظیم یہی موقع ہے مین عبادت کرنے کا. جتنی ایج آپ کی بڑھتی جائے گی آپ کی عبادت جو ہے اس کا وہ ویلیو کم ہوتی جائے گی. بوڑھے ہو کے سب ٹوپی لگا لیتے ہیں، سفید داڑیاں رکھ کے سب مسجد میں پہلی صف میں رہتے ہیں. وہ اسپیشلٹی نہیں ہے، ینگ جب آپ ہے، یوتھ ہے تب. ایک آخری ٹپ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو قیام اللیل میں کھڑا ہو کر کے 10 آیتیں پڑھے گا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ بتایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے. میں انشاءاللہ کیپشن میں ضرور دیکھیے گا، میں اس حدیث کا پورا ایک ڈسکرپشن ڈال دے رہا ہوں. اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر مطلب اس کی وہ ڈال دے رہا ہوں ریفرنس. تو جو 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، مغفرت فرمائیں گے. جو 100 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور بہت زیادہ اجر دیں گے. اور جو 1000 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقنطرین میں سے کر دیں گے. مقنطرین کون ہے؟
جو مقنطرہ اکٹھا کرتا ہے. مقنطرہ کیا چیز ہے؟ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقنطرہ جو ہے وہ ایک پلانٹ، ایک سٹار سے بھی زیادہ اس کی سائز ہے. مطلب اتنا ثواب ہے. پلانٹ تو اب ہمیں پتہ ہے نا کتنے بڑے ہوتے ہیں. سٹار سے پہلے لوگوں کو لگتا ہے چھوٹے چھوٹے، کتنے سارے ہوتے ہیں سٹارس، ہو سکتا ہے اس کی بات ہو رہی ہو، لیکن ایک سٹار کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اتنا جو ہے ایک ایک مقنطرہ ہے، اور مقنطرین میں اس کو شامل کر دیا جائے گا جو 1000 آیتیں پڑھ لیں. اب 1000 آیتیں کیسے پڑھنا ہے؟ اس کی ٹرک ہے. آخری کے جو 2 پارے ہیں قرآن کے، وہ جب انسان پڑھتا ہے نماز میں کھڑا ہو کر کے تو وہ ٹوٹل 1000 آیتیں بن جاتی ہیں. تو اس کی کوشش کریے آخری کے 10 دن میں یہ کام ضرور کریے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کی لیلۃ القدر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے جو اپنی لیلۃ القدر کو ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.